والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ اول ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الاول، وہ اول ہے، والآخر اور آخر بھی ہے، والظاہر و ظاہر ہے، والباطن و باطن ہے، وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی یہ صفات بیان فرمائی، اور اللہ کی عطا سے اللہ کا محبوب بھی ان صفات سے متصف ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں انبیاء کرام میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ تو اس آیت سے اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اول ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں موجود ہو، اور چوتھا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات بھی دیے جائیں تقسیم کرنے کے۔ چنانچہ ایک آیت اور ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، اور جس کام سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ اور حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اس کو دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت سے اور اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرمائے ہے کہ آپ کو اللہ عطا کرتا ہے، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ ضرور شریف پڑھو بھائی اللہ۔ جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں اور جتنی بھی مخلوقات ہوئی، یہ سب کو نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ملی ہیں۔ جتنے لوگ، جتنے انبیاء سابقین ہوئے ان کو نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملی، اور جتنے صالحین ہوئے ان کو صالحیت حضور کے صدقے ملی، اور جتنے صدیقین ہوئے ان کو صدیقیت حضور کے صدقے ملی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا شہید ہیں؟ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید نہیں ہیں تو پھر شہداء کو شہادت کہاں سے ملے گی؟ اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں یہ نعمت نہ ہو تو یہ عیب ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھ۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہیں، اللہ نے آپ کو شہادت سری اور شہادت جہری دونوں کے اوصاف سے متصف فرمایا۔ یہ دونوں سعادتیں حضور کے دامن میں یہ نعمتیں موجود ہیں۔ شہادت جہری کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت الحق کی خاطر میدان جنگ میں اللہ اور اس کے رسول سے دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دے یا مظلومانہ قتل کر دیا جائے تو یہ شہادت جہری کہلاتی ہے کہ اس کے اندر اعضاء بھی کاٹے جاتے ہیں اور خون بھی بہایا جاتا ہے۔ اور شہادت سری یہ ہے کہ کسی کو زہر دے دیا جائے یا کسی وبائی بیماری میں وہ ہلاک ہو جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے، مثلاً یہ عمارت سے گر جائے یا اس پر عمارت گر جائے، یہ آگ میں جل جائے یا پانی میں ڈوب جائے یا کسی وبائی مرض میں مبتلا ہو کر یا سفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے شخص کو جو رتبہ ملے گا وہ شہادت سری کہلائے گا۔ اور شہادت کسے کہتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں وہ شخص کہ جو اللہ کے دین کی صداقت کی کبھی تو دلیل و برہان سے
اور کبھی شمشیر و سنان سے دلیل اور صداقت دے اور تصدیق کرے وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو، قربان ہونے والوں کو شہید کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان دے کر اس دین کی صداقت کا پرچم بلند کرتے۔ یہ دونوں شہادتیں، شہادت سری اور شہادت جہری، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں موجود ہے، اور اللہ نے ان دونوں ہی شہادتوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہرہ مند فرمایا، اور یہ سعادت حضور کے پاس موجود ہے۔ چنانچہ دو واقعات پیش کرتا ہوں۔ غزوہ احد ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کے نرغے میں پھنس گئے ہیں اور اس طرح پس رہے ہیں جیسے آٹا چکی میں پستا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میری طرف آؤ۔ حضور کی اس آواز کو سن کر صحابہ کرام تو متوجہ ہوئے، بلکہ کافر بھی متوجہ ہو گئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ کر لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بے دینوں کو جو مجھ سے دور کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا اور میں جنت میں اس کا ساتھی ہوں گا۔ یہ آواز سن کر 9 صحابہ جن میں سے 7 انصاری تھے اور 2 مہاجر تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے قریب ہو گئے۔ انصار صحابہ ایک ایک کر کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ہم نے انصار کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ چنانچہ 2 صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں آگے بڑھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے لگے۔ ایک بدبخت عتبہ بن ابی وقاص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلو کے بل گرے، سرکار کا نچلا داہنا رباعی دانت کا کچھ حصہ جھڑ گیا، آپ کا ہونٹ پھٹ گیا اور ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ ایک ملعون عبداللہ بن شہاب زہری اس بدبخت نے آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کو زخمی کیا۔ ایک ملعون عبداللہ بن کما، اس نے اس زور سے نبی پاک علیہ السلام کے کاندھے پہ تلوار ماری کہ 1 مہینے تک اس کی تکلیف رسول اللہ نے محسوس کری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بازو کٹ جاتا۔ یہ بدبخت آگے بڑھا، اس نے اس زور کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ تلوار ماری۔ آپ نے خود پہن رکھی تھی، اس کی کڑیاں آپ کی آنکھ کی ابری ہوئی ہڈی میں جا گھسیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا دانت توڑ دیا، اس کو زخمی کیا، حالانکہ وہ تو انہیں اللہ اور اللہ کے دین کی طرف بلا رہا تھا۔ اس واقعے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ زخمی ہوئے، آپ کا خون نکلا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شہادت جہری عطا فرمائی۔ اور شہادت سری یہ ہے کہ غزوہ خیبر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یہودیہ عورت زینب بنت الحارث نے زہر آلود گوشت پیش کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گوشت میں سے کھایا، اس گوشت سے آواز آئی یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ حضور کے ساتھ حضور کے ایک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کھا رہے تھے، زہر اتنا شدید تھا کہ چند لقموں میں ہی وہ شہید ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب کو طلب کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، اگر آپ نبی ہوں گے تو یہ زہر آپ پہ اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو اس کے کھانے سے آپ ہلاک ہو جائیں گے، میں اپنی قوم کو آپ سے نجات دلا دیتی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس بات کو نہ مانا اور اس کو حضرت بشر کے بدلے میں قصاصاً قتل کرا دیا۔ تو یہ دونوں واقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شہادت جہری بھی عطا فرمائی ہے اور شہادت سری بھی عطا فرمائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہیں یا نہیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو زندہ رہے، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید نہیں ہیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں یہ نعمت بھی نہیں ہوگی اور شہداء کو شہادت کیسے ملے گی۔ چنانچہ اس پر میں چند دلائل پیش کرتا ہوں، اس کے 3 جواب میں دیتا ہوں۔ پہلا جواب یہ کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جنگوں میں حصہ لیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کے جسم سے خون نکلا، آپ زخمی ہوئے، اور
حکم شرع یہ ہے کہ للاکثری حکم الکل، یعنی اکثر پر تمام کا حکم لگایا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی کے منہ سے